امام اعظم امام ابو حنیفہ بڑے محتاط ہیں فتویٰ لگانے میں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، اور دوسرے آدمی نے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا کہ تم نبی ہو، کوئی دلیل، تم نبی ہو، کوئی معجزہ۔ امام صاحب کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس کو شک کیوں ہوا؟ اس کو شک کیوں ہوا؟ اس نے دلیل کیوں مانگی؟ کہ مسئلہ ایسا تھا، اس پر دلیل قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو آدمی میرے نبی کے بعد نبوت کا مدعی ہو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج۔ سارے صحابہ کا اس پر اتفاق تھا۔ امام اعظم کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے سن 1974 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، تو پارلیمنٹ نے مرزائیوں کے خلیفہ کو بلا کے اسے پوری طرح صفائی کا موقع دیا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ صفائی کا موقع نہیں دیا اور فیصلہ کر دیا پارلیمنٹ نے، نہ، کئی دنوں تک یہ بحث چلتی رہی پارلیمنٹ میں۔ حضرت مولانا مفتی محمود تھے رحمت اللہ، بریلوی مکتب فکر کے شاہ احمد نورانی تھے، وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، یہ سارے لوگ وہاں تھے، موقع دیا گیا۔ اور جب مرزائیوں کے نمائندے نے پارلیمنٹ میں وہ آیا، اس کی سفید داڑھی تھی، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، روشن اس کا چہرہ ہے، تو ممبر ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ بھی کافر نے، یہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم سے بات کو شروع کرتا ہے، نبی پاک کا تذکرہ کر رہا ہے، تو یہ کافر ہے۔ خسر پسر شروع ہو گئی۔ اس کی گفتگو جب ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ کو خاتم النبیین بھی مان رہے ہیں، نبوت کے اقراری بھی ہیں، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج، مال کی سب کچھ مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں، یہ بھی کافر ہیں۔ پھر علماء نے وہاں بحث کی۔ میں آپ کو ایک لطیفے کی بات سنوں۔ ہمارے دیوبند کے ایک عالم تھے، وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی، وہ بھٹو صاحب کے بہت قریب تھے۔ مفتی محمود صاحب سے ان کا اختلاف ہو گیا تھا اور وہ بھٹو صاحب کے قریب ہو گئے تھے۔ تو بھٹو صاحب ان سے کہنے لگے کہ میں تو مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے حق میں ہوں، لیکن میری بیوی نصرت بھٹو نہیں مندی۔ وہ کہتی یہ کیسے کافر ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن مانتے ہیں، قبلہ مانتے ہیں، کعبہ مانتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، چہرے پہ سنت رسول ہے، یہ کیسے کافر ہیں؟ وہ نہیں مانتی، اس نو سمجھاؤ۔ مولانا نے کہا وقت دو، سمجھا لیتے ہیں۔ صبح کے ناشتے پہ ٹائم مقرر ہو گیا کہ صبح کا ناشتہ آپ ہمارے ساتھ کریں، تو انہیں سمجھائیں۔ جب صبح کے ناشتے پہ اکٹھے ہوئے تو مولانا نے فرمایا، بھٹو صاحب سے پوچھا آپ مرزے کو نبی مانتے ہیں؟ بھٹو صاحب نے کہا میں تو نہیں مانتا، میں تو اپنے آقا کو خاتم النبیین مانتا، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو مولانا نے نصرت بھٹو سے پوچھا بھئی تو مندی ہے مرزے نو نبی؟ کہا میں کیوں مانتی ہوں، میں بھی نہیں مانتی، میں اس کو نبی نہیں مانتی۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب نکالی اور بھٹو صاحب کے سامنے اور نصرت بھٹو کے سامنے رکھی، پڑھو اسے، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا جو مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں، ان کی عورتیں کتیاں ہیں،
اولاد البغایا، بغایا کہتے ہیں کنجریوں کو، جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں۔ مولانا نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تسی نہیں نہ مندے، نہ تو مندیے نہ بھٹو صاحب مندن، تے مرزے آکھیا تو جنگل دے سور کتیا کنجریوں کی اولاد۔ بس یہی حوالہ دکھانا تھا۔ نصرت بھٹو نے کہا کل نہیں آج بالا کٹ دے نہ دا۔ تو جب ہمارے علماء نے قومی اسمبلی میں مرزے کی یہ تحریریں پیش کی نا کہ جس کی شکل، جس کی پگڑی، جس کا چہرہ، جس کی داڑھی کو دیکھ کے تم متاثر ہو گئے ہو، جس کو یہ نبی مار رہے ہیں اس کی کتابیں پڑھو، وہ اپنے مخالفین کے بارے میں کتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ بلکہ مرزے نے حضرت عیسیٰ کے متعلق گندی زبان استعمال کی۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ اور حضرت عیسیٰ کی نانیاں سب کنجریاں تھیں، یہ لفظ استعمال کیا اس نے۔ نہ ماننے والوں کو اس نے گالیاں نکالی، کتنے صفحے اس نے سیاہ کر دیے لعنت 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 کر کے، کتنے صفوں پہ یہی لکھتا چلا گیا کہ جو مجھے نہیں مانتے ان پر اتنی بار لعنت۔ یہ پارلیمنٹ میں پوری بحث ہوئی، دونوں طرف کے دلائل سامنے آئے، اس کے بعد متفقہ طور پر ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ مرزائی جو ہیں چاہے وہ قادیانی ہو یا لاہوری ہو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہیں؟ خارج، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ یہ پھر اصطلاحات استعمال کرتے تھے۔ مرزے کی بیوی کو ام المومنین اور اس کے مسند پہ بیٹھنے والوں کو خلیفہ، خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، تو پھر آذان، کلمہ۔ پھر سن 1985-84 میں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کی حکومت میں ایک اور آرڈیننس پاس ہوا کہ یہ مسلمانوں کی اصطلاحات استعمال نہیں۔ غیر مسلم جو ہے ان کا کیا تعلق ہے قرآن سے، ان کا کیا تعلق ہے کلمے سے، ان کا کیا تعلق ہے نماز سے، ان کا کیا تعلق ہے مسجد؟ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، یہ لکھ نہیں سکتے کلمہ۔ یہ جنرل صاحب کے زمانے میں یہ آرڈیننس پاس ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر پاکستان کی پارلیمنٹ تک سن 1974 اور 85-86 متفقہ فیصلہ ہے امت مسلمہ کا کہ جو آدمی میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔